ثانیہ گل پلازہ ایسا لوگ بھول گئے کہ جیسے شاید کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ کتنے لوگ بے گناہ مارے گئے تھے، آج ان کی حالت کیا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ انہوں نے کیسے گزارا؟ یہ وہ لوگ تھے جو زکوٰتیں بانٹا کرتے تھے، جو افطاریوں کے دسترخوان لگایا کرتے تھے، جو سحریوں میں لوگوں کو بلایا کرتے تھے، جو عمرے پہ جایا کرتے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں، جو غریب غربا کا خیال کرتے تھے۔ لیکن آج وہ لوگ خود مفلسی اور پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو اس طرح سے بھول گئے سارے لوگ کہ جس طرح شاید کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ آپ ثانیہ گل پلازہ کے متاثرین اور ان کی فیملیز سے پوچھیں وہ اس وقت کس حالت میں رہ رہے ہیں۔ اس پر آج میں آپ سے بات کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ہمارے لائک کر کے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ باکس میں رائے اپنی ضرور دیجیے گا کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا۔ بہت شکریہ ذوالفقار علی ببر کی جانب سے۔ السلام علیکم تمام فیملی ممبران کو۔ گل پلازہ کا ثانیہ جب ہوا تھا تو تب بھی بڑا دردناک ثانیہ تھا، بڑا تکلیف دہ ثانیہ تھا، اور اس پر جتنا لوگوں کو غم اور غصہ دیکھنے میں آیا لوگوں کا، وہ شاید مثال نہیں ملتی۔ بہت زیادہ لوگ ناراض ہوئے، لوگ غصے میں آئے، لوگوں نے باتیں کی، طرح طرح کے الزامات لگے اور بات سیاسی کشیدگی تک جا پہنچی۔ لوگوں کے کئی سوالات تھے کہ فائر بریگیڈ ٹائم پر کیوں نہیں پہنچی، فائر بریگیڈ کے پاس اکوپمنٹ کیوں نہیں تھا، اسٹاف کیوں نہیں تھا، یا وہ مکمل آلات یا کولنگ والا سسٹم کیوں نہیں تھا۔ اس ٹائم پر جو گرین لائن کا توسیع منصوبہ ہے اس کو کٹ کر کے کیوں امدادی سرگرمیاں نہیں شروع کی گئی، میئر کراچی کیوں نہیں پہنچے، بہت ساری چیزیں تھیں۔ یعنی کہ یہاں تک کہ میئر کراچی کو ہٹانے کی باتیں ہوئی تھی اور وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ہے کافی اس پر غصے کا اظہار کیا تھا میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کے لیے۔ اسی طرح اس کے بعد آصف علی زرداری نے دونوں کو جو ہے اس پر شٹ اپ کال دی تھی، دونوں سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور بلاول بھٹو نے بھی، کہ میئر کراچی اور وزیر اعلیٰ دونوں کی وہ کارکردگی سے مطمئن نظر نہیں آئے تھے۔ ایک بہت بڑا پریشر بنا تھا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جماعت اسلامی میدان میں آ گئی، ایم کیو ایم پاکستان میدان میں آ گئی، ایم کیو ایم لندن میدان میں آئی، باقی لوگ میدان میں آئے، آفاق احمد صاحب آئے، اور کبھی کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی باتیں ہوئی، کبھی کراچی صوبے کی باتیں ہوئی، اور کبھی کس قسم کی باتیں ہوئی، کبھی قومیتوں پہ باتیں آ گئی، کبھی گورنر کی تبدیلی کی باتیں آ گئی، بہت آگے تک باتیں نکل گئی تھی۔ لیکن جیسے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہوا، جیسے ہی پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں وہاں پر نئی خبریں آنے لگی، یا پھر جو انٹرنیشنل پولیٹکس تبدیل ہوئی، یکساں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دی افغانستان سے، جو پاکستان کی جنگ والی صورتحال، ایران والے ایشو، تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم گل پلازہ کے متاثرین کو بھول چکے۔ شاید گل پلازہ کے جو متاثرین تھے ہمیں اب ان کی آہیں اور سسکیاں سنائی نہیں دے رہی۔ اب ہمیں اس شور و گل میں ان کی جو معصوم سسکیاں، جو دبکی ہوئی، جو دبی ہوئی، جو سہمی ہوئی سسکیاں تھیں ان متاثرین کی، وہ نہیں نظر آ رہی، وہ ہمیں سنائی نہیں دے رہی۔ ان کی آنکھوں کی وہ بے بسی، ان کی آنکھوں کی وہ پیاس ہمیں شاید نظر نہیں آ رہی متاثرین کی۔ جو لوگ اس میں زندہ جل کے مارے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، لیکن ان کے پیاروں کو اس وقت کیا چین مل رہا ہوگا؟ کیا وہ آرام سے ٹائم گزار رہے ہوں گے، یا وہ جس کرب اور تکلیف میں گزرے تھے، کیا ہم میں سے کوئی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ایسی موت اور ایسی تکلیف سے بچائے۔ لیکن جن لوگوں کا مالی نقصان ہوا، کیا ان کو جو دکانیں لگا کر دی تھی، کیا وہ ویسا ہی روزگار کر رہے ہیں؟ جو ٹیمپریری دکانیں لگائی، جو مارکیٹ کھولی، کیا وہاں پر ویسا بزنس ہو رہا ہے؟ کیا ان کے گھروں میں ویسی افطاری بن رہی ہے جیسی کہ پچھلے سال بنی تھی؟ کیا ان کے گھروں میں ویسی سحری بن رہی ہے جیسا کہ پچھلے سال بنی تھی؟ کیا ان کے دسترخوان ویسے ہی ہیں جیسے کہ پچھلے سال تھے؟ کیا وہ ان کے بچے، ان کے گھر کے دیگر افراد اسی طرح عید کریں گے جیسے کہ پچھلے سالوں میں وہ لوگ عید کیا کرتے تھے؟ یہ بڑے بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، لیکن ہر سوال کی اگر آپ ڈیپ میں جا کر، گہرائی میں جا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر سوال کے اندر کتنے سوالات چھپے ہیں، کتنے جذبات چھپے ہیں، کتنی آہیں، سسکیاں، بے بسی اور بددعائیں چھپی ہوئی ہیں، کیونکہ ہر سوال میں بہت وزن ہے۔ اگر کوئی ضمیر والا انسان ہے تو اس کو وہ وزن محسوس ہوگا، لیکن اگر کوئی ضمیر نہیں رکھتا تو پھر ظاہری سی بات ہے اس کو وہ محسوس نہیں ہوگا۔ بات یہاں تک محدود نہیں ہے، بات یہ ہے کہ
ہنسی اس قدر بڑی کہ کسی نے پلٹ کر پوچھا تک نہیں کہ کس حال میں ہیں یہ لوگ، کیا ہوا ان لوگوں کا، دکانوں کا کیا ہوا، مارکیٹ گرا کے بنانے کا کیا ہوا، ان کے روزگار کا کیا ہوا، جو سرکاری اعلانات ہوئے تھے یعنی کہ کمپنسیشن کے حوالے سے اس کا کیا ہوا، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ جو گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ ہم جو فوت ہو جانے والوں کو اتنے لاکھ دیں گے، زخمی ہونے والوں کو اتنے لاکھ دیں گے، جن کی دکانیں جلی ان کو اتنے دیں گے، اس کا کیا ہوا؟ پھر جوڈیشلی انکوائری کی رپورٹ کا کیا ہوا؟ کون قصوروار تھا؟ آخر کون ذمہ دار تھا؟ جو بھی ذمہ دار تھا پہلی بات تو اس کو جو ہے سزا ملنی چاہیے، چاہے جو بھی ذمہ دار تھا، کیونکہ اتنے بے گناہ لوگ مارے گئے اس میں، اتنے بے گناہ لوگوں کا جو معاشی قتل ہوا، کتنے ہی لوگ جلے، کتنے ہی لوگ متاثر ہوئے، کتنا ہی نقصان ہوا، شاید وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس میں کسی نہ کسی کی ذمہ داری ٹھہرانی چاہیے اور کسی نہ کسی کو ذمہ داری لینی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا ہم کر رہے ہیں کہ سب کچھ بھول گئے، سب کچھ اچھا ہے، ہم تراویحیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم سحریاں بھی کر رہے ہیں، ہم افطاریاں بھی کر رہے ہیں اور ہم افطار پارٹیاں بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، ایران کے مسئلے کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، سعودی عرب کے مسئلے کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، افغانستان کے مسئلے کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم گل پلازہ کے لوگوں کو ڈسکس نہیں کرتے، وہاں جل جانے والوں کو ڈسکس نہیں کر رہے، ہم وہاں پر زخمی ہو جانے والوں کو ڈسکس نہیں کر رہے، ہم ان کے بچوں کو ڈسکس نہیں کر رہے، وہاں جو دکاندار تھے ہم ان کو ڈسکس نہیں کر رہے، وہاں دکانوں پر جو ملازمین تھے ان کو ہم ڈسکس نہیں کرتے، وہاں جو قریب قریب لوگ پتھارے لگاتے تھے اس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے، وہاں پر جو چھوٹے چھوٹے لوگ کام کرتے تھے، کوئی پیسے مانگتا تھا، کوئی پان بیچتا تھا، کوئی پانی کی بوتل بیچتا تھا، کوئی چھالیاں بیچتا تھا، کوئی پیٹس بیچتا تھا، کوئی نمکو بیچتا تھا، ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے، کوئی جوتے پالش کرتا تھا، کسی کی ٹائر کی پنچر کی دکان تھی، کسی کا چھوٹا کام تھا، کسی کا بڑا کام تھا، کوئی پارکنگ کے کام سے لگا ہوا تھا، سب کا کہیں نہ کہیں سے روزگار لگا ہوا تھا، ہم اس کو نہیں یاد کر رہے، ہم اس کو نہیں پوچھ رہے کہ ان کا کیا ہوا، وہ کس حال میں ہیں، کیا انہوں نے روزہ رکھا، کیا انہوں نے سحری کی، اگر سحری کر لی تو کیا افطاری کے لیے ان کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، کیا وہ آج بھی جس طرح پچھلے سالوں میں رمضان گزارتے تھے گزار رہے ہوں گے یا نہیں گزار رہے ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں بحیثیت پاکستانی، بحیثیت کراچی کا شہری، بحیثیت سندھ میں رہتے ہوئے سندھ کے شہری ہونے کے ناطے ہمیں یہ سوالات ضرور کرنے چاہیے، ہمیں اس چیز کی تحقیق بھی کرنی چاہیے، اور جو اچھا کام ہے حکومت کا اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے، لیکن اگر اچھا کوئی کام نہیں ہے تو وہاں پر اس پر تنقید بھی کرنی چاہیے اور سوالات بھی کرنے چاہیے۔ اور اس حوالے سے میں اسی لیے پروگرام کر رہا ہوں، ان دنوں کوئی پروگرام نہیں کر رہا، مجھے پتہ ہے کہ اس پر ریٹنگ بھی مجھے نہیں ملے گی، زیادہ لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے، لیکن میں نے کم از کم اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا، میں نے اپنا فرض پورا کیا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنا فرض پورا کریں، زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں، اس ویڈیو کو، تاکہ کم از کم آپ کی ایک شیئرنگ سے، میں نے اس طرح کبھی نہیں کہا ہے، جو لوگ مجھے ریگولر دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑ جائے، کسی ایک کا بھی اگر بھلا ہو گیا تو شاید آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ میں اجازت چاہوں گا، جن دوستوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔